صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کے نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماہ رمضان کے ہم آخری ایام میں ہیں اور آخری ہفتہ ماہ رمضان کا ہے. الحمدللہ شب قدر میں ہم نے جو بھی اعمال کیے ہوں خدا ان اعمال کو قبول فرمائے. اور شب قدر کے بعد جو اللہ ہماری کیفیت قرار دیتا ہے، کیونکہ شب قدر میں خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انسان کی کیفیت اس نومولود بچے کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور پاک اور صاف ہوتا ہے اور پاکیزہ ہوتا ہے. بالکل وہی حالت خدا کے نیک بندوں کی ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں شب قدر کے بعد. لیکن مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس پاکیزگی کو باقی نہیں رکھ پاتے. کمال تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم آنے والے آئندہ سال جو ماہ رمضان آئے گا اس تک ہم اپنی اس پاکیزگی کو برقرار رکھیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو برقرار نہیں رکھ پاتے، مگر یہ کہ خاص توفیق خدا کی حاصل ہو جائے اور انسان واقعاً کوشش کرے کہ میں اپنی اس پاکیزگی کو جو اس نے شب قدر میں توبہ اور استغفار کے ذریعے حاصل کیا ہے اس پاکیزگی کو برقرار رکھے. لہٰذا خدا کے نزدیک وہ لوگ بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں جو خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے کہ جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. خدا توبہ کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے. خدا پاک اور پاکیزہ رہنے والوں کو بہت ہی دل سے چاہتا ہے اور بہت عزیز ہوتے ہیں ایسے لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یقیناً خدا ایسے بندوں کو چاہتا ہے اور محبت کرتا ہے ایسے افراد سے جو دل سے توبہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گناہوں کی اتنی جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں، گناہ کو اتنا جو کہا گیا ہے کہ یہ بالکل خباثت ہے انسان کے لیے کہ انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو پھر خدا کا گنہگاروں کو چاہنا، گنہگاروں کو دوست رکھنا یا ان سے محبت کرنا یہ کہاں سے صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ خداوند عالم یقیناً گناہوں سے نفرت کرتا ہے خدا، لیکن گنہگاروں سے نہیں کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خداوند عالم گناہوں کو نہیں پسند کرتا ہے اور گناہوں کی بدیوں سے خدا اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ گناہوں کی بدیوں سے دور رہیں. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر یہ جو گنہگار بندے ہیں یہ جائیں تو کدھر جائیں؟ ان کا پھر یہ کس کے سامنے اپنی معافی مانگے، کس سے اپنے گناہوں کی توبہ پیش کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ تو یہاں پر اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے پریشان مت ہونا، میں تمہارے گناہوں کا معاف کرنے والا ہوں. تو یہ امید دلائی ہے خدا بند عالم نے گنہگار بندوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے کہ تم پریشان مت ہونا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جیسا کہ عرض ہوا تھا کہ شیطان جو ہمارے ساتھ کرتا ہے، پہلا کھیل تو ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے کہ تم گناہ کر لو. گناہ کرنے کے بعد شیطان جو دوسری اپنی چال چلتا ہے وہ نا امیدی جو ہے ہمارے دلوں میں اور گنہگاروں کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ. تو یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے اور انہیں پسند کرتا ہے، یہ شیطان کے اس چال کے مقابلے میں خدا بند عالم اپنی رحمت اور اپنی مہربانی اور اپنا لطف و کرم کا جس کو کہا جائے کہ پانسا پھینک رہا ہے شیطان کی اس چال کے مقابلے میں کہ شیطان تمہارے دلوں میں نا امیدی کا بیج نہ بونے پائے. میں ہوں تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بالکل اس ماں کی طرح کہ جو شاید بچہ جب غلطی کرے تو ماں
مارے اسے سزا دے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر خود ماں افسوس کرتی ہے اور اپنے مارنے پر یا اپنی سزا دینے پر افسوس کرتی ہے کہ میں نے کیوں اسے مارا، میں نے کیوں اسے گھر سے باہر کیا. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی ماں ہوتی ہے کہ جو محبت کے ساتھ اپنی اس اولاد کے ساتھ پیش آتی ہے. تو پھر خدا تو وہ ہے جس نے اس ماں کو پیدا کیا ہے، جس نے اس ماں کے دل میں رحم دلی ڈالی ہے، جس نے اس ماں کے دل میں محبت اور لطف اور کرم ڈالا ہے. تو پھر خدا کس قدر اپنے گنہگار بندوں کو چاہتا ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ تم آ کر توبہ کرو، یہ نہیں کہ تم گناہ کر کے بھول جاؤ، نہیں، تمہیں توبہ کرنا ہے. لہٰذا حدیث میں آیا ہے، چھٹے امام سے حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ افرح بتوبت عبدہ، خدا بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے، اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. کس کی طرح خوش ہوتا ہے؟ بالکل کل والد العقیم، اس باپ کی طرح خوش ہوتا ہے کہ جس کے پاس اولاد نہ ہو اور اسے اولاد ہونے کی خوشخبری دے دی جائے. اس کی طرح خوش ہوتا ہے کہ جو بہت پیاسا ہو اور اس کے سامنے پانی پیش کر دیا جائے. یہ خدا بالکل ویسے ہی خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آ کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. تو ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے، بہت ہی محبت کرتا ہے. شرط یہی ہے کہ تم آ کر توبہ تو مانگو خدا کی بارگاہ میں. اور جو انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ نہیں مانگتا ہے، خداوند عالم اس سے ناراض ہوتا ہے کہ اے بندے تجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے تو دروازہ آخری سانس تک تجھے توبہ کا دروازہ میں نے کھلا رکھا تھا، لیکن تو نے آ کر معافی کیوں نہیں مانگی. افسوس ہوتا ہے ایسے بندوں پر کہ جو خدا کی بارگاہ میں آ کر توبہ نہیں کرتے اور خدا کی بارگاہ میں آ کر معافی نہیں مانگتے. خدا نے تو دروازہ کھلا رکھا ہے اس آخری لمحے تک بھی کہ جہاں پر انسان آ کر توبہ کرے اور معافی مانگے. لہٰذا ایک نبی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا تھا اور وہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ گنہگار ہے، فاسق و فاجر تھا، کھلے عام گناہ کرتا تھا. لوگ اسے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے، لوگ اسے اپنے سے دور کرتے تھے، اپنے علاقے سے دور کرتے تھے، اپنے محلے میں نہیں آنے دیتے تھے. اور وہ بھی اپنے گناہوں میں اتنا دلدل میں پھنس چکا تھا کہ وہ بھی نا امید ہو چکا تھا. لیکن ایک بندہ مومن خدا کا بندہ، خدا کے بندے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ نہیں، تم فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں پر جا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ مانگو، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. غالباً اسے یہ کہا گیا تھا کہ فلاں علاقے میں ایک نبی ہے، وہ اس نبی کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی توبہ پیش کرو، یا اس نبی کے پاس یا اس مقام پر جو مقام عبادت تھی ہوگی، کوئی مشہور عبادت گاہ کے جہاں پر جا کر. کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ پیغمبر اکرم کا کرم ہے کہ جہاں ہم زمین کے ہر حصے میں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا تھا کہ صرف کچھ خاص جگہ ہوتی تھیں اور خاص عبادت گاہیں ہوتی تھیں کہ وہاں پر جانے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد ہی جو ہے انسان کی توبہ قبول ہوتی تھی. یہ پہلے زمانے کا ایسا معاملہ تھا. لہذا اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ جا کر اس فلاں جگہ پر یا اس فلاں نبی سے جا کر اپنی گناہوں کی تم بخشش کرواؤ، یقیناً تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں اس جگہ پر جاؤں اور جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، لیکن راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس شخص کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے آتے ہیں اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے. رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں. چونکہ وہ گنہگار تھا تو اب عذاب کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اس کی روح کو زنجیروں میں جکڑ کر برزخی جہنم میں لے جانے کے لیے. لیکن اسی وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حساب جنت میں لکھا ہے، اللہ نے اسے معاف کیا ہے. تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس نے ساری زندگی گناہ کی ہے اور ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم ایسے گنہگاروں کی روح قبض کریں اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر برزخی جہنم میں لے جائیں. تو وہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اسے معاف کر دیا. یہ دونوں فرشتوں کے گروہ میں ایک طریقے سے گفتگو چل رہی ہے. تو یہ عذاب کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے کیونکہ یہ اپنے گھر سے نکلا تھا
توبہ کرنے کے لیے، اگرچہ کہ وہ اس مقام تک نہیں پہنچا، اگرچہ کہ وہ اس نبی تک نہیں پہنچا، لیکن چونکہ اس کی نیت اپنے گھر سے نکلنے کی یہ تھی کہ میں جاؤں اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگوں، تو اللہ کو اس کا گھر سے نکلنا ہی اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! خدا اس طریقے سے اس حد تک گنہگاروں کی توبہ کو خدا پسند کرتا ہے کہ تم اپنے نیت اگر تم نے کر لیا اپنے گناہوں سے واپس آنے کا، ارجع الی ربک کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کا بھی اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے بیزار ہوں خدایا، میں صرف تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، اگر تم نے یہ ارادہ بھی کر لیا ہے تو خداوند عالم تمہارے اس ارادے کی بنا پر بھی تمہیں بخش دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کا مطلب ہی یہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد مایوس مت ہونا، خدا توبہ کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور بدن کی بھی طہارت رکھنے والوں کو بھی چاہتا ہے اور روحانی طہارت کرنے والوں کو بھی خدا بہت چاہتا ہے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ جو ایام بچے ہیں ماہ رمضان کے، ان ایام میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں توبہ کنندگان میں، توبہ کرنے والوں میں ہمارا شمار تائبین میں ہو، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ گنہگاروں کے بعد اگر ہم تائبین میں اگر خداوند عالم ہمارا شمار کر لے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو گنہگار رہ جاتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ خدا کی بارگاہ میں وہ خدا کو بہت پسند ہے جو تائبین ہوتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں۔ خدایا ہمارا شمار تائبین میں فرما، کیونکہ ہم اپنے گناہوں سے بیزار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ خداوند عالم سے ہی دعا ہے کہ خدایا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔